بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں انشاءاللہ سورہ شعراء 19واں پارہ، اس کے 7 رکوع کی تلاوت ہوگی، اور پھر 19ویں پارے ہی میں اس کے بعد سورت آتی ہے سورۃ النمل، اس کے 7 رکوع ہیں، ان کی تلاوت ہوگی، اور پھر آگے سورۃ القصص 20واں پارہ جو ہے تقریباً 6 رکوع اس کی تلاوت ہوگی۔ ایک پارے سے کچھ زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ آج کی تلاوت ہے۔ کل ہم نے سورہ فرقان تراویح میں اس کی تلاوت مکمل کی تھی۔ یہ 18ویں پارے کی سورت ہے، 19ویں پارے میں جا کے مکمل ہوتی، 6 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام فرقان بھی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، سچ اور جھوٹ میں نکھار پیدا کرنے والی۔ اس صورت میں اور مکی صورتوں میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، قرآن کے بارے میں جو شکوک و شبہات، رسالت کے بارے میں جو شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں تھے یا پہلے زمانوں میں رہے، قرآن مجید عام طور پہ ان مضامین کو کثرت سے مکی صورتوں کے اندر بیان کرتا ہے۔ اس صورت کے آغاز ہی میں قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کے جو نظریات تھے وہ قرآن نے یہاں پر بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہی کہ یہ قرآن، یہ اس کی حقیقت کس سے کہانیوں کے سوا کچھ نہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ پھر ایک گروہ کا خیال یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے، وہ خود ان کا اپنا گھڑا ہوا بنایا ہوا کلام ہے، رب کا کلام نہیں۔ پھر تیسرا ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ یہ تو نرا جادو ہے، جادو ہے، جادو کی بیس پہ جو ہے یہ سارا اثر انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح جو صاحب قرآن تھے امام الانبیاء علیہ السلام، ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی لوگوں کو یہ تھا کہ بھئی اگر خدا کو کوئی انسانوں میں نبی بنانا ہوتا تو کسی مالدار انسان کو بناتے، کسی سردار کو بناتے، دنیاوی حیثیت سے کسی بڑے انسان کو بناتے، کسی غریب مسکین یتیم کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ نبی بنے؟ یعنی یہ دیکھو ذہنیت دیکھیں آپ۔ پھر یہ تو ہم جیسا انسان ہے، مالی ھذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھاتا پیتا ہے، آتا جاتا ہے، بیوی بچوں والا ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ قرآن مجید نے ان لوگوں کے ان اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ پھر آگے بڑھیں تو ان کے ایک ناروا قسم کی فرمائش تھی جی، قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، جی فرشتے آ کر ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ یہ رسول ہیں، یا فرشتے براہ راست ہمیں آ کر ہدایت دیں، او نرا ربنا، ہم رب کو اپنی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ سکتے، لقد استکبروا فی انفسہم واتوا عتوا کبیرا، کتنی سرکشی اور کتنی جہالت اور کتنی غرور اور تکبر پر مبنی یہ باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ کہا تم فرشتوں کے دیکھنے کا مطالبہ کرتے ہو، جس دن تم فرشتوں کو دیکھو گے نا، یوم یرون الملائکہ لا بشرا یومئذ للمجرمین، وہ مجرموں کے لیے کوئی اچھا دن نہیں ہے۔ فرشتہ جب آنا ہے یا موت کے لیے اس نے آنا ہے، یا پھر آخرت میں قیامت کے دن جو ہے وہ مناظر ہوں گے، تو وہاں تو آپ دیکھنا نہ دیکھنا کوئی کام کسی کام کا نہیں۔ اور پھر ایسے موقع پر ایک کافر، ایک گمراہ انسان اپنی انگلی اپنے دانتوں میں چبائے گا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش میں فلاں سے اپنا یارانہ اور دوستی اور تعلق نہ رکھتا، اس کی صحبت نہ رکھتا، اسی کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا، اس نے مجھے غلط راستے پہ لگا دیا۔ تو یہ صحبت جو ہے، اچھی صحبت، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، اچھے لوگوں کو پڑھنا، اچھے لوگوں کو سننا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن کے اندر دین کے حوالے سے یکسوئی کو پیدا کرتی ہیں۔
اور پھر بڑی اس سے ساتھ ہی آگے قرآن مجید نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکوہ فرمائیں گے. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے روز اللہ کے نبی شکوہ فرمائیں گے. کس چیز کا؟ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. اس کے پہلے مخاطب تو وہ لوگ تھے جو نہ قرآن سننا چاہتے تھے نہ قرآن پر ایمان لائے. اہل مکہ پہلے مخاطب تو وہ سننے ہی نہیں چاہ رہے نا. اگر کبھی موقع ہے تو شور و غل شروع کر دو. وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور پھر مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ پھر اس میں ان لوگوں کو ضرور فکر مند ہونا چاہیے جو قرآن کو سنتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں ہے. اپنی روحانی امراض کا علاج بھی قرآن سے نہیں کرتے، اپنی اصلاح کی کوئی فکر نہیں ہے. تو کہا فکر مند رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ ان کے حوالے سے، مشرکین مکہ کے حوالے سے شکوہ کرتے کرتے کہیں میرا اور آپ کے بارے میں نہ کہنا کہ ان کی طرف سے میں یہ قرآن لے کر، یہ تو مانتے تھے لیکن کبھی اس کے قریب ہی نہیں آئے، سوچا ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا احکامات ہیں، قرآن ہم سے کس زندگی کا مطالبہ کرتا ہے. تو یہ بڑی فکر مندی والی جو ہے نا یہ آیت مبارکہ ہے جو ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے کہ بھائی قرآن کے ساتھ اپنی زندگیوں کو کیسے ہم نے جوڑنا ہے. اور درمیان سے میں کچھ چیزیں چھوڑتا ہوں تو پھر اس سورہ فرقان کے بالکل آخری رکوع میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کی صفات بیان فرمائی. عباد الرحمن، اللہ کے رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ دیکھو جا بجا کچھ نہ کچھ وقفے کے بعد متقین کی صفات، مومن لوگوں کی صفات، کامیاب ہونے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں. ان کو سن کر مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے ہم کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. جو اللہ اپنے کلام میں اپنے بندوں کی صفات بیان کر رہا ہے اس میں کتنا ان صفات کا کتنا قصہ میرے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بس ایک طرف سے سنا دوسری طرف سے بات نکال دی، بس بیٹھے ہوئے ہیں جی. نہیں، عمل کے جذبے سے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا. تو پہلی صفت کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، عاجزی سے چلتے ہیں. غرور اور تکبر اور رویہ ان میں کبھی نہیں آ سکتا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جہاں جاہلوں سے، ایسے لوگوں سے واسطہ پڑو جو بات سمجھنا ہی نہ چاہتے ہوں، وہ ان میں الجھتے نہیں ہیں، سلام کہہ کے آگے اپنے کام سے کام کر، اپنی انرجی کو تو نہیں ضائع کر. اور رات کا کچھ حصہ قیام اللیل کے اندر بھی گزارتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اور نیکی کرتے کرتے بھی اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں جہنم سے، عذاب قبر سے. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. اور ایسے لوگ خرچ کرنے میں بڑے معتدل ہوتے ہیں، نہ فضول خرچی کی طرف جاتے ہیں اور نہ ہی کنجوسی کی طرف، جہاں ضرورت ہے اور موجود ہے پیسے خرچ کرتے ہی، نہ اپنے اوپر نہ دینی تقاضوں کے اوپر. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، موحدانہ زندگی گزارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور قتل انسانی تو اس کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے. بدکاری اس کے ہوگا لا تقربوا الزنا، بھائی اس کے تو مبادی کے بھی قریب مت جاؤ. یضاعف له العذاب یوم الا من تاب. اور پھر ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ عباد الرحمان جہاں گناہ کی مجالس ہوں، اللہ کی نافرمانی ہو، وہاں عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، دیکھ کھڑے ہو کے تماشا نہیں دیکھنا شروع کر دیتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور ایک بات بس اس میں سے اور ذکر کر دیتا ہوں، پھر ہم اپنی طرح آغاز کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ 12 کے بعد ہم بات کریں گے.
آخری بات، یہ لوگ عباد الرحمان اپنے اہل و عیال کے بارے میں بھی فکر مند رہتے ہیں، اور اللہ سے ان کے صالح ہونے کی، ان کے متقی ہونے کی، پرہیزگار ہونے کی کیا ہے جی، دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ اور میں کیونکہ گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے نا، تو وہ کیا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو اولاد کی غلط حرکت ہو گیا، اچھا اس گھر کا فلاں آدمی ہے، تو یا اللہ ایسا پیشوا بنا کہ نیک نامی آئے ہمارے، اس میں بدنامی نہ آئے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ ایسے لوگوں کے پھر آخر میں کیا انعامات کو بیان کیا گیا، بقیہ انشاءاللہ پھر